خدا جب عدالت کرتا ہے مطلب پتا ہے؟ انصاف کرے گا. خدا کے دو روپ بائبل کے اندر ہے, دونوں ایکولیٹ چلتے ہیں, برابر چلتے ہیں. ایک عادل منصف اور دوسرا محبت کرنے والا باپ, رحم کرنے والا باپ. ٹھیک ہے نا؟ مسیح یسوع کی زندگی میں بھی یہ دونوں ہی چیزیں رہی. یہ تھوڑا گہری بات ہے, اگر اس کو ہم سمجھیں ہماری بہت سارے معاملات ہمیں سمجھ آ جائیں گے. خدا کہیں پہ ہمیں بطور منصف ڈیل کر رہا ہوتا ہے, وہاں ہماری وہ دعائیں نہیں سنے گا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اس کی شفقت اور اس کی رحمت ہمیشہ اس کے انصاف پر غالب آتی ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ خود ایسی راہیں نکالتا ہے کہ جلا وطن اس کے حضور سے نکلا ہوا نہ رہے. خود ایسی راہیں نکالتا ہے کہ جی یدی معافی ہوئی ہے, یہ واپس آئیے, توبہ تک نوبت پہنچے اس کی. تو اس کا رحم جو ہے اس کے انصاف پر ہمیشہ غالب آتا ہے. لیکن یہ دونوں روپ اس کے چل رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت کروں گا, اس کا مطلب ہے میں تیرا انصاف کروں گا, اور یہ ہر ایک شخص کی زندگی میں ایک وقت ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے؟ صرف وہ لوگ بچے رہتے ہیں جو اس کے تابع رہتے ہیں, جو اس سے وفادار رہتے ہیں, جو اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ادروائز ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو جدو شروع ہوتا ہے نا, پھر سانو پتا نہیں لگتا ہوں کی ہے. عام طور پہ سارے کہتے ہیں خدا دی لاٹھی بے آواز ہے, پتہ نہیں کہڑے سمجھدار شخص نے گل کر دیتی. لیکن اینے لوگ کہتے ہیں تو سمجھ کسی نے بھی نہیں آتی ہے مطلب کی ہے. خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, اس کا مطلب جب وہ عدالت شروع کرتا ہے اور وہ کرتا ہے تو سانو کوئی راہ نظر نہیں آتا, ہر پاسے نیرا, ہر پاسے کام خراب ہو جائے. لیکن جب وہ شفقت کرنی شروع کرتا ہے تو آپ کے لیے وہ قوموں کے, ملکوں کے قوانین بدل دیتا ہے. آمین. تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو میری شفقت کے امیدوار رہتے ہیں ان کے لیے, ان کی امداد کے لیے خدا اپنے تئی کمی دکھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ جو اس کی شفقت کے امیدوار رہتے ہیں. عدالت بھی ہو رہی ہو, یہ اس کی شفقت اور رحم ہے. عدالت بھی ہو رہی ہو, لیکن جیسے ہی ہم اس کے پاس آئیں گے اس کی رحمت, اس کی شفقت, اس کی عدالت اور اس کے انصاف پر غالب آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے انصافی کرتا ہے یا انصاف چھوڑ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سزا میں بھی ایسی بھلائیاں پیدا کرتا ہے کہ آپ کو اس میں بھی سرفراز کرے اور برکت دے. اس نے مسیح کو چھوڑا, یہ اس کا انصاف تھا, لیکن اس نے اس کی روح کو قبول کیا اور گلے لگایا, یہ اس کی محبت تھی. ٹھیک ہے جی؟ تو جب تک ہم اس کے تابع نہیں رہتے, جہاں پہ ہم ہٹ جاتے ہیں وہاں پہ اس کی عدالت آتی ہے. اور یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتا رہا. بنی اسرائیل 70 جانے مصر کے اندر گئی, اور جب نکلے تو کتنے تھے؟ ایک اندازے کے مطابق 15 سے 20 لاکھ لوگ تھے جن کو موسیٰ لے کر نکلا. اور یہ 15 سے 20 لاکھ لوگ جن کے پاس نہ رہنے کی جگہ ہے, نہ کھانے کے لیے کوئی کھیت کھلیان ہے, خدا ان کو برکت پر برکت دے رہا ہے. اور قومیں جو اس وقت کی سپر پاور تھی, خدا نے ان کی مطیع کر دی, ان کے تابع ہو گئے. سلیمان کے لیے لکھا ہے اور داؤد کے آخری وقتوں میں لکھا ہے کہ ہر طرف امن اور امان تھا کیونکہ کوئی دشمن نہیں تھا. بڑی بڑی طاقتیں جو تھی وہ کہتی تھی ساڈے کو لے لو, ساڈے کو لے لو. مطلب سلیمان کی تعریف کرنے کے لیے ہدیے نہیں لے کے آتے تھے, ہدیے اس لیے لے کے آتے تھے کہ سلیمان ہم سے ناراض نہ ہو جائے. خدا نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں بٹھا دیا, لیکن ہوا کیا بعد میں؟ سلیمان نے, خدا نے واضح طور پہ استثناء میں توریت کے اندر, قوانین کے اندر لکھا کہ مصر سے گھوڑے نہیں لینے, زیادہ شادیاں نہیں کرنی. اس نے سارا کچھ کیا. ٹھیک ہے؟ جب ہم بہت آرام میں چلے جاتے ہیں نا
تو پھر چٹکا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہاں سے چیزیں ہٹ جاتی ہیں. اور بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یوں ہی ہوا. اگر آپ یہ پورا چیپٹر پڑھیں، 13 آیتیں ہیں، چھوٹا سا چیپٹر ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کس طرح عدالت کرتا ہے. شاید میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہو، خدا ہمیشہ 3 طریقوں سے عدالت کرتا ہے. آپ اس چیزوں کو بائبل میں جہاں جہاں عدالت ہوئی ان کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا حوالہ جو ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، کھول لینا، وہ ہے دوسرا تواریخ 7واں باب. ان دونوں حوالوں کو آموز کا اور وہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ تینوں چیزیں نظر آئیں گی. خدا عدالت کرتا ہے وباؤں کے ساتھ. اس سے اوپر والی آیات پڑھے نا تو وہاں پہ وہ لکھا ہے کہ میں وبا بھیجوں گا. وبا کا مطلب مری، وبا کا مطلب تلوار، وبا کا مطلب جنگیں، وبا کا مطلب کووڈ. ٹھیک ہے، میں وبا بھیجوں گا. دوسرا خدا بارش. اب بارش کی جب بات ہو رہی تو مطلب موسمیاتی تبدیلیاں. ٹھیک ہے، جو زیادہ عمر کے ہیں، میری عمر کے یا اس سے زیادہ، ان کو پتا ہے کہ کس قدر موسمیاتی تبدیلیوں کا ایشو. اور ابھی پوری دنیا کے اندر جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں، موسمیاتی تبدیلی. ٹھیک ہے، پاکستان میں کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے، جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے تو سموک. اور سموک کے اوپر تحقیق یہ کی گئی کہ لاہور کے اندر جہاں سموک بہت زیادہ ہے، عمر 6 سے 8 سال کم ہو گئی ہے. اگر کوئی بندہ 50 سال جیے گا تو اس سموک کی وجہ سے اب وہ صرف 42 سال جیے گا. ایک چھوٹا بچہ 30 سگریٹ کوئی بندہ پیتا ہے نا تو جتنا اس کو افیکٹ ہوتا ہے چھوٹے بچے کو سموک سے 1 دن میں ہوتا ہے سانس لینے سے. تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ وہ چیزیں جو خدا دکھانا چاہتا ہے. وہ کلام میں لکھا ہے، نہ جانو کلام دی پرواہ، نہ کدی پڑھیا نہ کدی سنیا، وقت گزاریا جے کدی سنیا بھی ہے. وقت گزاریا تے چلے گئے، پتہ ہی نہیں اگلے نے کی کیا. بھائی صاحب بہت اچھا سنایا سی، کی سی؟ نہیں اچھا بہت سی، مزہ بڑا. کلام میں یہ لکھا ہے رومیو کے خط میں کہ وہ راست بازی کی وجہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے. راست باز ہم ضرور ہوتے ہیں، ہاں، دعا کرنی کہ بندہ سے یہ وہ، اثر نہیں. وہ زندگی میں وہ اثر نظر نہیں آتا. خدا ظاہری دیکھتا ہے، بندہ تے متاثر ہو جاتا ہے. خدا کیا دیکھتا ہے؟ تو پھر دیکھنے والے کہتے ہیں دعاواں تے بڑھیا کرتے تے بڑا اچھا بندہ سی، یہ نا کیوں انج ہو رہا ہے؟ انہوں کی پتا بھی خدا تے اندروں ویکھدا ہے. ہم ایک فیملی میں گئے، وہ فیملی بڑی دعا کرتی تھی، ہر سنڈے چرچ، کسی نہ کسی کو گھر بلانا ہے. اور مطلب 3 بھائی، ان کی بیویاں، ان کے بچے اور ایک